کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا برہما، ان کا دوسرا خدا وشنو، تیسرا خدا شیو، ہری اوم، گنیشا، درگے ماتا، برہمچارنی، کالی، شری رام چندر جی، لکشمن، ستیوتی، سیتا، راون، ہنومان ہیں، خدا ہے نا۔ جنت جانے کے لیے ایک خدا کا ماننا ضروری ہے، ایک خدا کا ہونا ضروری۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لے، دان دے دے، دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو مل سکتا ہے، ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ ملے ہی، لیکن مرنے کے بعد اس پر اجر نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اجر پانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کہے گا کہ یہ مومن ہے، اس نے یہ نیک کام کیے تو یہ اجر بڑھا کر دو۔ اس نے وہاں پر جا کر گودرا میں جا کر ووٹ مانگا تھا کس لیے؟ رام مندر بنانے کے لیے، اور رام چندر جی خود ہی کون تھے؟ مہا پروش تو رام چندر جی مریادہ پروشوتم تھے، وہ کوئی خدا نہیں تھے۔ اس نے رام کو خدا بنایا، اس کو بندر بناؤ، پٹائی ہوگی ان کے وہاں پر۔ یہ خدا کو ایک نہیں مانتے، خدا کو ایک نہ ماننے والے کی سب کے ایک طرف سے پٹائی ہوگی، ٹھکائی ہوگی۔ دنیا میں تو سی ایم بن جاؤ، دنیا میں پی ایم بن جاؤ، دنیا میں صدر بن جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، چل جاؤ گے دنیا والو لال بجکر صاحب، لیکن کل قیامت میں وہی کامیاب ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، اور جو اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کر اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ اس دھرتی پر ہم مسلمان اگر کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اللہ ضرور قیامت میں اس کا اجر ہمیں دے گا، ہمیں اس بات پر وشواس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مومن ہیں، ہمارے پاس جنت میں جانے کی کنجی ہے، چابی ہے۔ کیا؟ ایمان کی چابی ہے۔ جیسے نماز کی چابی وضو ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز کا ارادہ کرتا ہے کوئی بندہ، فاغسلوا وجوهكم، چہرے کو دھو، وایدیکم الى المرافق، کہنیوں تک ہاتھ دھو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین، ٹخنے تک پاؤں کو دھو، تب جا کر تم نماز پڑھو۔ تو نماز میں جانے کے لیے چابی وضو ہے، جنت میں جانے کے لیے چابی ایمان ہے، اور یہ لال بجکر صاحب کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اندر اندر ایمان بھی ہوگا تو بول نہیں پائیں گے، وہ کیوں؟ کرسی چھن جائے گی۔ جیسے وہ ہے نا ابو جہل، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا تھا اس بات پر کہ محمد ابن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ کا نبی ہے، رسول، مانتا تھا اس بات کو۔ کیوں مانتا تھا؟ ایک مرتبہ جنگ میں کچھ صحابی جب جنگ کرنے کے لیے گئے، شاید جنگ بدر کی بات ہے، چونکہ اسی کی موت ہوئی نا ابو جہل کی، تو اخنس ابن شریک نے پوچھا کہ اے ابو جہل، کیا محمد سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں پر کوئی نہیں ہے نا؟ کہا کوئی نہیں، میں اور تم اور ہمارا دونوں کا اللہ۔ کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اسی لیے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا رسول ہے۔ کہا جب اتنی حقیقت تم جانتے ہو تو کیوں نہیں ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے جی؟ کہا کہ پتہ ہے اگر میں محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا، اس پورے مکہ میں سردار کون مانا جاتا ہے؟ میں، ابو جہل۔ اگر میں ایمان لے آیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ ارے بددین ہو گیا، دیکھو، لوگ تانا دیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، ناک کی بات تھی، ناک کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم ایمان نہیں لاتے، اپنے آن میں رہتے۔ تو اس لیے لال بجکر لوگ اگر ایمان لے آئیں گے ان کی تو کرسی چھین جائے گی جناب۔ جیسے ابو جہل تھا، یہاں تک کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر میں اس کو 2 بچوں نے مارا تھا، صرف 2 بچوں نے۔ 2 بچے کون؟ معاذ، معاوض، 13 اور 14 سال کی عمر تھی ان کی، ان دونوں بچوں کی۔
ہمارا 13-14 سال کا بچہ تو جناب ناک سے وہ پورا وہ ان کا گنگا جمنا بہتا ہے، 13-14 سال کے بچے کا۔ وہ ابو جہل کو مارنے والے تلوار چلا کر یہاں پر زخم کیا تھا، نیچے لٹا دیا تھا اس کو، زخموں سے چور چور ابو جہل۔ جنگ بدر میں کافی کفار مارے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی، جب عبداللہ ابن مسعود پہنچا ابو جہل کا گردن لانے کے لیے، تو ابو جہل لیٹا ہوا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل اب اس کی گردن کاٹنے لگے، تو پتہ ہے کیا کہتا ہے ابو جہل؟ ابو جہل یوں کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو میری گردن ہے نا، یہ پوری، یہ جو پورا سر ہے، یہ جو گردن ہے، یہاں سے مت کاٹو، یہاں سے داڑھی ملا کے مت کاٹو، یہ تھوڑا نیچے سے کاٹو، یہاں سے کاٹو، تو یہ حصہ ادھر گلے کے ساتھ سر کے ساتھ ملا ہوگا، تو جب لائن پہ سروں کے لائن میں جب رکھا جائے گا میرا بھی سر، تو میرا سر سب سے اونچا دکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے تانا شاہی اسی کو بولتے ہیں، ڈکٹیٹر۔ ناک جان جائے پران جائے پر آن نہ جائے، جان جائے تو جائے لیکن عزت نہ جائے، وہی دھن تھی اس میں ابو جہل میں۔ اتنا بڑا متکبر شخص تھا، اتنے سارے خدا ماننے والے، وہ لوگ چندہ کے لیے اگر کہہ دیں تو جناب لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے۔ یا ہم لوگ اگر چھوٹی سی مسجد بنائیں تو رات دن چیخنا پڑتا ہے، مہینوں تک چندہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مزاج بدلیے، جہاں ضرورت ہے کیا کرنا ہے جی؟ قبرستان میں مٹی ڈالنی ہے، ہر گھر سے 1,000 2,000 3,000 4,000 دیجیے اللہ کے راستے میں۔ کہاں ہے جی ہمیں مدرسہ بنانا ہے، ایک ایک گھر کے اندر 1,000 روپے باندھ لیجئے۔ کیا نہیں دے سکتا مسلمان؟ دے سکتا ہے۔ RSS والے مہینے میں 5 روپے جمع کرتے ہیں، کتنا؟ 5 روپے۔ اور کتنے ممبر ہیں؟ 10 کروڑ ممبر ہے، 10 کروڑ مہینے میں۔ بتائیے اگر 10 کروڑ ممبر 5 روپے جمع کرے گا تو کیا وہ اس دیش کی تقدیر بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا؟ انہوں نے اپنی تقدیر بدل ڈالی۔ ہم مسلمان بس پہلے فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے کہ 1 روپے خرچ کرو گے تو اللہ 10 دے گا، یہ لا شک لا ریب ہے۔ اس میں تو صرف ایک آواز، صرف قبرستان کے لیے نہیں، کہیں کا بھی مسجد کا مدرسہ کی بات ہو، کہ مدرسے کی بات ہو، کہ مکتب کی بات ہو، ایک آواز پہنچی، گاؤں والوں کو تو پتا چل جاتا ہے کہ کہاں کون سا کام ہے دین کا اور شریعت کا، فوراً شروع ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں ابھی اتراکھنڈ گیا تھا ایک گاؤں کے اندر، اس گاؤں کے مدرسے کو دیکھ کر کے ہم نے کہا کہ یہ مدرسہ کہاں سے آپ لوگ پیسہ لائے؟ باہر سے کوئی مدد وغیرہ آتی ہے کیا؟ بولا کہ باہر سے مدد نہیں آتی ہے مولانا، ہمارے گاؤں میں جتنے بھی پیسے لوگ زکوٰۃ کے نکالتے ہیں رمضان میں، وہ ٹوٹل پیسہ ہم لوگوں کا یہاں جمع ہوتا ہے۔ بولا پتہ کتنا جمع ہوتا ہے رمضان میں؟ ان کا 46 لاکھ روپے جمع ہوتا ہے۔ جب مدرسے میں 46 لاکھ روپے پورے گاؤں والے لا کر دے دیں گے محتمم صاحب کو، یہ لیجئے شیخ، بتائیے وہاں پر کتنی اچھی تعلیم ہوگی قرآن کے اور حدیث کے اور شریعت کی۔ ورنہ تو ہمارے بنگال میں اور ہمارے بہار میں ایسا ہے معاملہ کہ مدرسہ چلانے کے لیے جناب ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، استاذوں کو گھر گھر جانا پڑتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے۔ جن جن مدرسوں کو باہر سے کچھ فنڈنگ ہوتی ہے تو چلیے راحت ہے، گورنمنٹ اب اس پہ بھی پابندی لگانے والے کہ نہیں باہر سے فنڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں اگر 1 روپے ہم نکالیں تو بتائیے آپ کے اس پورے فرقہ اور مالدہ، سب سے زیادہ بنگال میں مسلمانوں کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد اگر کہیں پر ہے تو آپ کے یہ مالدہ اور یہ فرقہ کے ایریا میں، یہ پاکور وغیرہ کا جو ایریا ہے اس میں کافی بڑی تعداد۔ کلیا چک تو آپ کا جناب کیا مانا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں؟ کلیا چک کے نام سے لوگ کچھ اور
ذہن میں آ جاتا ہے لوگوں کے، اتنی بڑی تعداد، تو تعداد صرف سروں میں نہیں ہونا چاہیے، دین کے اوپر جذبہ، جہاں ضرورت پڑے دین کی خدمت کے لیے جو بھی جیب خاص میں لا کر کے دے دیجیے۔ انشاءاللہ اگر ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا تو اس علاقے کے اندر میں کوئی بھی مدرسہ یا کہیں پر بھی کوئی بھی رفائی کام ہو، قبرستان میں مٹی ڈالنا ہو یا کوئی مکتب چلانا ہو، تو باہر ہمارے علماء کو، ہمارے مولاناؤں کو، ہمارے شیوخ حضرات کو باہر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اپنے جیب سے اس کو چلا سکتے ہیں، لیکن وہ ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، وقت بھی چونکہ کافی ہو چکا، میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بالکل بھی رات میں سویا نہیں ہوں، اس لیے کہ رات تقریباً 1 بجے پروگرام ختم ہوا، 2 بجے نکلا ہوں میں ایئرپورٹ کے لیے، احمد آباد آتے آتے کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے، اس کے بعد پھر وہاں سے کلکتہ، پھر کلکتہ سے یہاں سے پھر یہاں پہنچے، یہاں سے پھر گھر جائیں گے، 9-10 بج جائے گا۔ سونا تو مقدر میں شاید لکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، کوئی بھی کام، ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر آپ کے نام پر لکھ دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کا جو یہ قبرستان ہے، اس قبرستان میں جو بھی تعمیری کام ہے دل کھول کر حصہ لیجیے۔ آپ لوگ لیتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی آپ لوگ آخر وقت میں قبولیت کی گھڑی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ میرے حوالے سے آپ لوگ کچھ تعاون پیش کر دیں، اور اس کے بعد اگر ابھی نہیں ہے آپ کے پاس تو بعد میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، اس میں کام باقی ہے، کیجیے، آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہوگا، گاؤں والوں کے لیے فائدہ ہوگا، وہ ضرورت کی چیز ہے، اور آپ کر کے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی وہ ثواب آپ کو اس کا ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں اندین اخیر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ تعاون ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بچا ہے تو آپ لا کر کے تعاون کیجئے اس قبرستان کے لیے۔ یہ دیکھیے دین کا کام ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اٹھ جائیے، اب دعا بھی ہو رہی ہے، چلیے دعا بھی، پروگرام کا اختتام بھی ہونے والا ہے، چونکہ 12:30 بج چکے ہیں، 12 بجے تک پروگرام ہونا چاہیے، چونکہ اس کے بعد سونا بھی ہے، فجر کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ کچھ نہ کچھ تعاون پیش کیجیے، ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو بھیج کر کے دیکھیے آپ بھی کچھ تعاون پیش کیجیے قبرستان کے لیے۔ دیکھیے آپ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اس قبرستان کی تعمیر کے لیے، مٹی بھرائی کے لیے آپ نے جو ابھی تک تعاون پیش کیا ہے، اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آ جائیے میرے بھائیوں، کچھ نہ کچھ دے کر کے جائیے، آخر وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھ